بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات سورۃ انبیاء 87 آیت نمبر ہے قرآن کے اندر۔ یہ آیت ایسی ہے کہ انسان جتنا بھی مقروض ہو، انسان جتنا بھی بڑی مصیبت میں ہو، انسان کتنا ہی بڑی بیماری میں ہو اور مصیبتوں کے پہاڑ اس کے اوپر ہو، آج جمعہ ہے، رجب کی 14 تاریخ ہے، پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اللہ پر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان کلمات کو ادا کرو صرف 11 مرتبہ۔ 7واں آسمان جس کے اوپر آگے عرش ہے، وہاں سے اتنا رزق برسے گا۔ آج رزق مانگنا ہے تو رزق مانگنے کا دن ہے۔ آج کوئی بھی حاجت ہے تو اللہ سے مانگنے کی ایک امید ہے۔ جمعہ اللہ نے بنایا ہی اسی لیے ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندے، ان کو رزق بھی چاہیے، ان کو عزت بھی چاہیے، ان کی خوشی کے لیے یہ جمعے کا دن ہے۔ آج جن لوگوں کے گھر پیسے کی کمی ہے، بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتے، ان کو اچھا لائف سٹائل نہیں بنا سکتے، ان کو اچھی تربیت نہیں دے سکتے، تو آج اللہ سے مانگ، ایسے مانگ جیسے فقیر مانگتا ہے۔ آج ایسے مانگ، رو کر، گڑ گڑا کر، اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک کر۔ اللہ پاک آج آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو خود خوش ہو جائے گا۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کا خاصہ تھا کہ وہ جب بھی مانگا کرتے، اللہ سے مانگتے تو اللہ نے پھر بشارت دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے ان کو اتنا عطا کر دیا، اور ان کے سنگی ساتھی صحابہ، اہل و عیال، اللہ پاک ان پر خوش ہو گئے اور وہ اللہ پر خوش ہو گئے۔ تو آج اللہ سے اتنا مانگو، ایسے مانگو، اللہ آپ کی ادا دیکھ کر خوش ہو جائے اور آپ کو بھی خوش کر دے۔ کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی انداز ہوتا ہے مانگنے کا بھی۔ آج اس انداز سے مانگ، اس طریقے کے ساتھ مانگ کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے۔ ایک انسان بتوں کو پوجا کرنے والا، بتوں کو خدا ماننے والا، پتھروں کی پرستش کرنے والا، پتھروں کے آگے جھکنے والا، اللہ کو نہیں، پتھروں کے آگے، تو ایک دن رات کو کھڑے ہو کر اس بت کی پوجا کرتے کرتے، اس بت کے عشق میں، اس خدا کے عشق میں، یا صنم یا صنم یا صنم کی آوازیں منہ سے نکالنے لگا۔ نیند آ گئی، اونگ آئی، تو یا صنم یا صنم یا صنم کہتے کہتے اس کے منہ سے بھول کر یا سمد کا لفظ نکل آیا۔ بس یا سمد کا لفظ نکالنا ہی تھا، اس نے، اللہ نے اجیب 70 مرہ، 70 مرتبہ اس بندے کو جی سے جواب دیا۔ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اس نے تو بھول کر کہا ہے، وہ تو آپ کو مانتا بھی نہیں، آپ کو پکار بھی نہیں رہا، تو بھول کر اس نے اپنے منہ سے یہ لفظ نکالا ہے یا سمد، تو آپ نے 70 مرتبہ جی سے جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، یا صنم اور یا سمد میں فرق ہی بس یہی ہے۔ صنم دنیا کے خدا کو پوجنے والا ساری زندگی اس کو پکارتا رہے تو اس کے سوال کو نہیں سنے گا اور نہ ہی اس کا جواب دے گا۔ مجھے کوئی انسان بھول کر بھی پکارے نا، تو میں 70 مرتبہ اس بندے کو پیار سے جی سے جواب دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے اللہ تعالیٰ کی صفت
یہ ہے میرے اللہ کا شان۔ اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اللہ کے سامنے بڑا روتے رہے، روتے 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 اللہ نے ان کا نام ہی نوح رکھ دیا، نوحہ کرنے والا۔ دیکھو نا، انہوں نے اپنے امت کو، اللہ کے بندوں کو سدھارنے کے لیے ساری زندگی اسی پر لگا دی، اور اللہ کے سامنے جھک جھک کر دعائیں مانگتے رہے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ لوگ نہیں مانتے تھے، ضدی تھے۔ تو آج بھی ایسے ہی ہے، پہلے انبیاء کرام میں بھی ایسے ہی تھا۔ آج اگر ہم بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ بس مان لیں گے، مانتے نہیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، آج جمعے کا دن ہے، انشاءاللہ بدلے گی، ہر چیز بدلے گی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے پیغمبر تھے جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ جب مچھلی نے نگلا تو مچھلی پانی کی تہوں میں چلی گئی۔ ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک پانی کی تہوں کا اندھیرا، بڑی مصیبت میں۔ لیکن اتنی بڑی مصیبت میں رہنے کے باوجود بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولے۔ آخر دل کے اندر اللہ کی محبت جگمگاتی رہی، اللہ کی طرف توجہ رہی۔ اللہ نے ان کلمات کو نازل کیا، ان کے دل میں پھینکا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس پڑھنا ہی تھا یہ کلمات، مچھلی اوپر آئی پانی سے نکل کر، اور اس مچھلی نے باہر حضرت یونس علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ تو جب آزاد کیا تو کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کدو کی بیل کو پیدا کیا، کدو کی بیل، اس کا سایہ، کیونکہ اس کا خاصہ ہے، جو کدو کی بیل ہوتی ہے اس کے اوپر نہ مچھر نہ مکھی، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں آتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام محفوظ رہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے یونس علیہ السلام کو آزادی ملی، اور حضرت یونس علیہ السلام وہ پیغمبر، جب یہ عمل کیا تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، تو اللہ نے یہ کلمات اپنے آخری نبی کو عطا کیے، اور میرے نبی کو جب بتایا تو یہ اتنے پیارے کلمات لگے کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دے دیے، یہ جو آج امت محمد الرسول اللہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج جمعہ کا دن ہے، 11 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھو۔ اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھو گے، اپنی زندگی کو دیکھو نا، چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑے سے کلمات ہیں، اگر پھر بھی نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ ذلیل ہوتے رہو گے اگر اللہ سے دور رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے اگر اللہ کے نبی سے دور رہو گے، کیونکہ یہ دنیا ہے، ایک آخرت والی زندگی ہے۔ اس دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت والی زندگی میں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اللہ کے نبی سے بھی دور ہیں، اللہ سے بھی دور ہیں، قرآن سے بھی دور، جانتے سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں، دلچسپی نہیں لے۔ ہماری بدنصیبی، بدبختی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج دن کو، رات کو ہمیں رزق دے، اور دولت سے نوازے، اور ہر حاجت کو پورا کرے، مصیبتوں کو دور کرے، اور ماں باپ جو دکھی ہیں ان کی دکھوں دردوں کو ختم کرے، اولاد جو نافرمان ہے فرمانبردار بن جائے۔ آج اسپیشل دعا ہوگی انشاءاللہ العزیز، اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنے نام درج کرائیں، اور اجتماعی دعا انشاءاللہ شام کے وقت ہوگی، اور شام کو اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر التجا کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر امن اور سکون پیدا فرما، ہمارے گھروں کے اندر پریشانی دکھ دردوں کو دور فرما، مرضوں کو دور فرما، نافرمان اولاد کو فرمان بردار بنا، نافرمان خامند کو فرمان بردار خامند بنا، نافرمان بیوی کو فرمان بردار بیوی بنا، گھروں کے اندر امن اور سکون لے کر آج اسپیشل ٹرانسمیشن رات کو انشاءاللہ العزیز
اس میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں اور اپنا اپنا نام لکھوائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔